محمود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ کی خدمت میں آج جو بھی تازہ ترین خبریں ہیں وہ رکھیں گے اور جو بھی ملک میں چل رہا ہے وہ سب آپ کو بتائیں گے. جو سب سے بڑی جو خبر تھی وہ ہے کہ کل رات 8:45 بجے کے قریب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا اور یہ ڈیسیجن بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس ڈیسیجن پہ پورا پنجاب کا جو صوبہ ہے سب سے بڑا صوبہ اور پاپولیشن کے حساب سے بھی تو اس کے ریگارڈنگ یہ فیصلہ تھا. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا اور جو کہ صحیح بھی تھا کیونکہ 63A جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق پارلیمانری جو پارٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی اسی نے ہی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے اور کوئی مخصوص شخص جو لیڈر ہے جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. پوری پارٹی کے جو ہیں جو ممبرز ہیں ان کی خواہش کے اگینسٹ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی نے مل کے ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی دوسری راہ نہیں تھی اور کوئی اس میں کوئی آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے. ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیسیجن ہے وہ پوری پارٹی مل کے کرے گی. تو پارٹی کو ڈائریکشن کو دیکھتے ہوئے ہی جو تھا وہ فیصلہ کرنا تھا. لیکن کاف لیگ کے جو پارٹی ممبرز تھے ان کی جو ڈائریکشنز تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف تھی اور لیکن جو لیڈر ہیں چودھری شجاعت انہوں نے اس کے اگینسٹ اپنی جو وش تھی وہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ پارٹی جو ڈیفینیٹلی جو ڈیسیجن پارٹی کا تھا انہی کو انہوں نے ووٹ کیا. وہی پارلیمنٹ میں پارٹی کو جو ہیں پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہی کا حق ہے کہ وہ جو بھی ممبر چوز کریں گے وہی وزیر اعلیٰ ہوگا. تو یہ اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیجن تھا لیکن پھر بھی اس کو ڈیسیجن آنے میں 3 سے 4 دن لگے کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا اور اس کے اندر کوئی مسٹیک کی گنجائش نہیں تھی. تو جج صاحبان نے سب کے آرگیومنٹ سنے اور سب کے آرگیومنٹ سننے کے بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن جو ظاہر سی بات ہے پی ایم ایل این آپ کو پتہ ہے ان کا شروع سے ان کا یہی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ پریس کرنے کی. تو وہ لوگ کوئی بھی ہوں بھلے وہ بیوروکریٹ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا ایون جو دوسری پارٹی ہے اور ایون پبلک کو بھی وہ اسی طریقے سے پریشرائز کرتے ہیں اور دھمکیوں سے اور جو ہے باز نہیں آتے. اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی وہی کیا اور کافی پریشر تھا سپریم کورٹ کے اوپر. تو ہمیں جج صاحبان کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے پریشر کے باوجود ایک اچھا فیصلہ کیا جو کہ ملک کے حق میں ہے اس وقت. کیونکہ جہاں انصاف کی بات ہے وہاں فیصلہ جو ہے انصاف کا ہی ہونا چاہیے اور اگر کچھ ایسا ویسا فیصلہ آ جاتا تو جو تھا اس سے آئین پہ بھی متنازع ہو جانا تھا, آئین نے بھی متنازع ہو جانا تھا اور اس کے بعد پبلک بھی کافی ڈس اپوائنٹ ہوتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ ہے اور آخری امید جو ہوتی ہے ہماری کوئی بھی انصاف ملنے کی وہ سپریم کورٹ جو کہ سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی وہی ہوتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا اور ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے ہماری جو کہ بہتری ہے اس کے اندر پاکستانی عوام کی. اور اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشن کے لیے عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں کیونکہ فریش الیکشن ہی سارے معاملات کا حل ہے. کیونکہ جب سے یہ عمران خان کی حکومت گرائی تھی پی ڈی ایم جماعتوں نے مل کے تو جب سے یہ کچھ سنبھال نہیں پائے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی جو ہے 40% سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ 60 روپے بڑھ چکا ہے, 170 سے 230 سے بھی اوپر جا رہا ہے. اب تو 65 روپے تک ڈالر بھی بڑھ گیا ہے اور آلموسٹ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے. اگر انہوں نے صحیح سٹیپس نہیں لیے تو بہت ہی حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو
تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ بہت بہتر تھا. اور سپریم کورٹ نے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی چیز وہ یہ کی کہ اب ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ بھی اچھے سے پہچان گیا ہے ہماری سیاست کو، پارٹیز کو، کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ بالکل جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، اپنی اپنی جو ہے بس وہی کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں جو تھا کہ جیسے کہ انہوں نے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے، عبوری وزیر اعلیٰ جو تھے حمزہ شہباز شریف، ان کو اسی وقت فارغ کر دیا، گھر بھیج دیا تھا. اور ساتھ ساتھ ان کی جو کابینہ تھی، انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا ریسنٹلی چند گھنٹوں پہلے، تو انہیں بھی انہوں نے گھر بھیج دیا. اور جو دوسرے جو بھی ان کے جو ڈیسیجنز تھے انہیں ہالٹ کر دیا تھا. اور ڈیفینیٹلی ان کی یہ بھی ڈیسیجن میں جو 11 پیجز کا جو ڈیسیجن تھا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر گورنر جو پنجاب ہیں وہ اگر حلف نہیں لیتے کسی وجہ سے، جو کہ ظاہر سی بات ہے پہلے ہی بائیکاٹ کیا ہوا تھا پی ڈی ایم جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہی کرنا تھا. تو وہ نظر میں رکھتے ہوئے جج صاحبان نے بہت اچھا اسٹیپ لیا تھا اور فیصلے میں یہ صاف لکھ دیا تھا کہ اگر گورنر نہیں لے سکتا حلف وزیر اعلیٰ کا، تو جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو حلف ہیں وہ پریزیڈنٹ لیں گے، پریزیڈنٹ پاکستان لیں گے. تو جو کہ آپ نے دیکھا وہی ہوا. رات 2 بجے کے آس پاس جو حلف برداری کی جو تقریب جو ہوئی قریب، اس کے اندر حلف جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے ہی لیا. تو یہی ہے چیزیں جس کی وجہ سے ہماری سیاست بہت گندی ہے. اور پنجاب کے جو گورنر ہیں انہیں رسپیکٹ کرنا چاہیے تھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہوا تھا اگر وہ ڈیسیجن اس کو مانتے ڈیسیجن کو، اور اگر وہ خود حلف لیتے تو بہت اچھی چیز تھی، پازیٹیو چیز تھی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو مجبوراً پھر پریزیڈنٹ جو عارف علوی ہیں وہ انہوں نے آ کے حلف لیا. اب آگے جو ہے جو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب اس کے بعد اب بہت سی جو جگہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ پوری عوام اس وقت پریشان ہے اس پی ڈی ایم حکومت سے. اور جو مہنگائی انہوں نے کر دی اور جو ملک کا حال کر دیا ہے، وہ غریب کے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور میڈل کلاس بندہ تو بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. تو ایک بہت اچھی چیز ہوئی. اب آگے دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے یہ پنجاب کو لے کے چلتے ہیں اور کتنے مہینے پنجاب میں حکومت رکھ پاتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی مین جو مقصد ہے، جو گول ہے، وہ فریش الیکشن کا تھا شروع سے، اور ان کی ساری محنت بھی اسی کے لیے تھی. تو اب دیکھنا ہے کہ پنجاب میں جو کاف لیگ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی، تو وہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت مشکل ہے معاملات. اور بس بہتری کی امید رکھے ہوئے ہیں سب لوگ، لوگوں نے تو امیدیں لگائی ہوئی ہیں اچھے کی. تو اب دیکھیں پہلی فتح تھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور جو ایفرٹس کر رہے تھے لاسٹ کچھ مہینوں سے، جو ان کی جو محنت تھی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی، تو وہ چیزیں اب آہستہ آہستہ رزلٹ دینا شروع کر رہی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 25 مئی کو جو ظلم و زیادتی کی گئی تھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے ورکرز بھی نہیں تھے، اس میں عام پبلک بھی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں صرف ان کے ورکرز ہی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ ان کے جو بہت سارے جو عام جو عوام ہیں بیچاری، وہ انہیں سپورٹ کرتی ہے. تو وہ بھی نکلے تھے، لیکن ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، اور ان پہ ایکسپائرڈ جو تھے آنسو گیس کے شیل وہ پھینکے گئے، اور ان کو ڈنڈے سے مارا گیا، انہیں زخمی کیا گیا، گاڑیاں توڑی گئیں، اور کافی لوگوں کو ہراساں کیا گیا، رات کو اندھیرے میں گھروں میں گھسا گیا. گھر کی جو عورتیں تھیں، جو گھر کی جو عورتیں تھیں انہیں پہچان دیا گیا، چار دیواری کا جو تقدس ہوتا ہے اسے پامال کیا گیا. تو وہ سب نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے 2 لوگ جو تھے وہ اس دوران
اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو یہ بھی جو تھی انہی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی ہی وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، اور اس میں سارے یہ جو اسپیشلی پنجاب پولیس ہے ان کا ایک بڑا رول تھا، اور یہ ایک بہت ہی شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری جو بیوروکریٹس ہیں اور ہمارے جو یہ ادارہ ہے گورنمنٹ، جو ادارے جو ہوتے ہیں ہمارے، بیوروکریسی ٹوٹلی جو پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، ہر کوئی جو آتا ہے اپنا بندہ لگا دیتا ہے اور وہ پورا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اور وہ جو لوگ ہیں وہ بھی پھر سنتے ہیں اور اس چیز کو اگینسٹ نہیں جاتے، اپنی نوکری بچاتے ہیں اور اپنی جاب بچاتے ہیں اپنے پروموشنز کے چکر کے اندر، یا جو ڈیفرنٹ فائدے لینے ہوتے ہیں انہیں، تو وہ لینے کے چکر میں عام جو پبلک ہے اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ پبلک آفیسز وغیرہ ہیں جو لوگوں کے مفاد کے لیے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بس اب دعا کریں آگے چیزیں بہتری کی طرف آئیں، اور اب دیکھنا ہے کہ کابینہ میں کون کون لوگ ہیں جو آتے ہیں، اور سب سے پہلے شاید ابھی جو ہے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کے خلاف بھی جو خلاف ان کے ایکشن لیا جائے گا، اور پارٹی کا جو کرنٹ جو ڈیسیژن ہے وہ یہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی لائی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے جو چیز کی وہ بہت غلط تھی، اور قانون کے مطابق بالکل بھی نہیں تھی، بس انہوں نے زور زبردستی کا جو فیصلہ دیا تھا اپنا، اور 10 ووٹ جو مسترد کر دیے تھے وہ بہت غلط تھے، تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ٹارگٹ کو ہی انہیں ہٹایا جائے گا عدم اعتماد کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہیں جو لوگ جو جن پہ ظلم ہوا تھا 25 مئی کو، ان میں جو آفیسرز شریک تھے اس ساری چیزوں میں، تو ان پہ بھی کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ جو ٹاپ گولز ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ، یہ جو حکومت پنجاب میں بنی ہے ان کے ہیں، اور وہ اس کے اوپر یقیناً کام کرنا شروع کریں گے جلد، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ جو بینیفٹس ہیں عوام کو پنجاب کی وہ بھی دیں گے، جو کہ پی ڈی ایم نے بند کر دیے تھے، جس طرح کی جو میڈیکل فیسلٹی تھی، صحت کارڈ تھا اور راشن کارڈ تھا، اور اس طرح کی جو لنگر خانے تھے، اور جو چھوٹی موٹی رہائش گاہ جو عمران خان نے بنائی تھی غریبوں کے لیے، اور وہ سب چیزیں جو بینیفٹس کے لیے تھیں عام عوام کے، وہ واپس بحال کی جائیں گی اور عوام کو فائدہ پہنچایا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس جو ملک ہے اس کو فریش الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور امید ہے کہ فریش الیکشن ہو جائیں گے، اور نئے جو عوام کے مینڈیٹ سے جو لوگ آئیں گے تو اس کے اندر عوام کی کوئی اپنی جو رائے شامل ہوگی، اور وہ لوگ کام بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ملک ترقی کرے گا۔ بس آپ دعا کیجئے اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اور محمود علی کو اجازت دیجئے، یہ چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور اسی طرح آپ سے اچھی اچھی جو نیوز ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔